الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما شاء الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف سب دوست اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت اور میں اپنی نجات کا ذریعہ اس مجلس کو سمجھتا ہوں اور اس کانفرنس کو. میرے اکابرین تشریف فرما ہیں حضرت مولانا رضا المصطفیٰ رضا الحق صاحب، حاجی بوستان صاحب، قادری صاحب اور حضرت مولانا قاسم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں عظمت صحابہ کے عنوان پر کانفرنس کرنا، یہ حضرت نعمانی صاحب کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک دیا ہے جو اندھیروں میں جلا رکھا ہے. میں اختصار کے ساتھ، آج کل پورا دین تو فیس بک پہ ایک ہی سطر پہ آ رہا ہے، تو اس لیے لمبی چوڑی باتیں نہیں، عظمت صحابہ کے چند موتی جو ہے وہ آپ کی جولیوں میں ڈالوں گا. حقیقت ہے کہ میں اپنے آپ کو نہ کوئی واعظ نہ کوئی خطیب سمجھتا ہوں. میں تو اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں وہ آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اگر میری بات سمجھ آئے تو ذرا سبحان اللہ کہہ دینا تاکہ مجھ جیسے عاجز کو ذرا حوصلہ مل جائے گا.
سبحان اللہ. لقد رضی اللہ. حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جس جگہ لقد ہے، لام قد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، شک و شبہ کی نہیں، پختہ بات ہے. میں اپنے محبوب کے یاروں سے راضی ہو گیا ہوں. بات تو ختم ہو گئی. ایک عام سا جملہ یا چلتا ہے کہ جب میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی. پھر یہاں مجتہد، یہ بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے کیا کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں میں راضی صرف، اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ کا نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس میں ذات کے ساتھ، میں ذاتی حیثیت سے ان پر راضی ہو گیا. سبحان اللہ. کوئی ترس کھا کے نہیں. میں دھڑے کا پکا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ریت کے اوپر لٹا کے ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، پھر بھی یہ کہتے تھے آہد آہد. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی، لوہے کی گرم سلاخیں لگائی گئی، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے اللہ واحد کا نعرہ دیا. لقد رضی اللہ. اگر تم اپنے دھڑے کے پکے ہو تو میں بھی پکا ہوں. میں ان کی اور چیزیں نہیں دیکھتا، میں دوسرے اعمال نہیں دیکھتا. مجھے نمازیں وہ بعد کی بات ہے، روزے بعد کی بات ہے، انفاق فی سبیل اللہ بعد کی بات ہے. مجھے ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. یہاں بھی پکی پختہ بات. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہاں بھی اللہ نے اپنی نصرت اپنی ذاتی حیثیت سے. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. یہاں بھی پختہ بات کہ میں نے، چھوڑو تم، میرے محبوب کی کوئی مدد کرتا ہے کرے یا نہ کرے. وَلَقَدْ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. ذرا توجہ حضرت فرمانا. میں نہیں کہتا، صدیق اکبر اور حضور کو نکالنے والے کون ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کافرو. کافرو. یہ تو میری نہیں بات، یہ اللہ نے تقسیم صفیں بنا دی. پھر اس کے بعد چلیں، پھر ذرا دیکھیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی کا 2، اثنین 2. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہاں نام لے سکتے تھے کہ ایک میرا محبوب محمد الرسول اللہ، دوسرا صدیق اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان کی جدائی ہی نہیں پسند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ استدلال میرا. اللہ انہیں الگ دیکھنا ہی نہیں چاہتا اپنے محبوب سے. میں اکثر حدیثیں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو وہاں کیا ہوتا ہے، نام صحابی کا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. میں سوچتا ہوں ان کے ساتھ حضرت نہیں ہوتا، شیخ المشیخ نہیں ہوتا، مجدد ملت، مجدد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. جس جگہ
ابو ہریرہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جائے، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جائے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جائے، تو ان کے لیے نام ہی کافی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں برانڈ کا نام ہی کافی ہے، اسی طرح ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی بڑائی کے لیے صرف اتنا نام ہی کافی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابی۔ سبحان اللہ، بہت اچھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں حضرت، مجدد، کتب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس جگہ میرے محبوب کے ادنا سے ادنا صحابی کا بھی نام آ جائے گا، باقی سب کی پگڑیاں جو ہیں وہ نیچے ہوں گی، ان کا مقام اور مرتبہ اونچا ہو۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں، تو حضور خود دسترخوان بچھا رہے ہیں، کبھی پانی لا رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دودھ لا رہے ہیں اور کہتے ہیں پیئیں پیئیں، اشرب اشرب۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے کہا نحنو نکفیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے غلام حاضر ہیں، آپ بیٹھیں تشریف رکھیں، ہم خدمت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہیں، یہ حبشے سے وفد آیا ہے، حبشے والے ہیں۔ انہم کانوا لاصحابی مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جب میرے صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں حبشے میں گئے تھے، انہوں نے ان کو عزت دی تھی، ان کی تکریم کی تھی۔ آج محمد الرسول اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی خدمت کا، ان کی خدمت کا بدلہ خود میں دوں، اور میرے ساتھ انا حضور کے یہ الفاظ ہیں انی احب اکافیہم، کہ میں پسند اس چیز کو کرتا ہوں کہ اس میں کسی اور کی شراکت نہ ہو۔ جس نے میرے ساتھیوں کی، میرے صحابہ کی خدمت کی، عزت دی، عظمت دی، ان کو اب بدلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا کر۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آج جو عظمت صحابہ جنہوں نے منعقد کی، جنہوں نے جس درجے کا بھی اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، وہ دن بھی آئے گا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ فرمائیں گے کہاں ہے نمانی، کہاں ہے رضالت، کہاں ہے مولانا قاسم، کہاں ہے مولانا خیری صاحب، کہاں ہے میرے محبوب کے صحابہ کی باتوں کو سننے کے لیے آئے تھے جو لوگ، آؤ آج میں انہیں جام کوثر عطا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ تم آج بھی العطش کرتے ہو، کل بھی العطش کرتے رہو گے، لیکن صحابہ کے ساتھ جو جن کی یاری لگ گئی وہ وہاں بھی جام کوثر پیئیں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ صحابہ سے آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے لوگ آ گئے ہیں، وزیر اعظم کبھی کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے تھے۔ بدر میں، بدر کی حضرت دعا میں جب پڑھتا ہوں میرا دل، جو میری آنکھیں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جب آپ نے دیکھا کہ بدر میں میرے یار، میرے سجن، میرے مواحد، آپ نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ دعا آپ نے ہاتھ اٹھائے ایسے، اللہم اے اللہ انہم حفات، یا اللہ یہ ننگے پیر مدینہ سے
بدر تک پہنچ گئے. راستے میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پتھر ہیں، بڑی بڑی چوٹیوں کو پامال کرتے ہوئے. یہ نہیں دیکھا کہ سنگ ریزے پاؤں میں چبھ رہے ہیں، لیکن تیری توحید کے لیے بدر میں آ گئے. اللہم انکا حفات، یا اللہ یہ ان کے پاس سواریاں نہیں، ننگے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، خون چل رہا ہے، لیکن تیری توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے یہ بدر میں آ گئے. فَعَمَلْهُمْ، یا اللہ انہیں سواریاں عطا فرما دے. یہ میرے محبوب کی اپنے صحابہ کے ساتھ محبت ہے. آج کہتے ہیں کہ فلاں ڈر گئے تھے، لیکن یہ ڈرنے والے کسی کے گلے میں قمیض نہیں، ننگا بدن ہے، اور ننگے بدن پہ بھی نشان نظر آ رہے ہیں. نشان کیا؟ لوہے کی سلاخوں کے جلد جل گئی، چربی جل گئی. لیکن اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا، فرمایا کہ وَعُرَاتٌ، میرے پروردگارہ ان کے گلے میں قمیض بھی نہیں، فَالْبِسْهُمْ، انہیں لباس عطا فرما. یا اللہ انہیں لباس عطا فرما. اور فرمایا وَجِعَاءٌ، یا اللہ یہ بھوکے، یا اللہ یہ بھوکے. وہ دوسری طرف بڑے خورد و نوش کا سامان ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں نے صبح روزہ رکھا اور ایک کھجور تھی اور تھوڑا سا پانی تھا، اس کے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا. وجیعاً، یا اللہ یہ بھوکے تھے، ان کو فاشبیہم، یا اللہ انہیں رجا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ اس قدر محبت تھی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جب خندق کھود رہے تھے، اس وقت بھی وہ فرد سے خوشی خوشی یہ ترانہ گا رہے تھے. نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی طرف دیکھتے ہیں اور پیار سے فرماتے ہیں اللہم اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے میرا پروردگارہ، دنیا کی جو عیش و عشرت یہ کوئی چیز نہیں. یہ صحابہ کا تزکیہ ہو رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان خندق میں یہ تزکیہ کر رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ بادشاہ فلاں جگہ پیر صاحب نے پگڑی پہنا دی، میں اس سے اعزاز نہیں سمجھتا، ذلت سمجھتا ہوں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا. آپ جو مرضی کہیں، جو حضرت معاویہ اللہ کے نبی کو ادراک تھا کہ میرے معاویہ پر سب و شتم ہوگا، گالی گلوچ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میرا معاویہ قیامت والے دن حشر میں آئے گا، اس کے اوپر ردائے ایمان ہوگی. یہ نہیں کوئی زندگی میں کہ وہ ردائے ایمان لیے پھرتا. آخری بتایا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں سب دوستوں کو. میں تو اللہ تعالیٰ میرا جو بھی میں نے بیان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کیا ہے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.